کچھ سنن قولیہ، قولیہ کا مطلب زبان سے ادا کرنے والی سنتیں، تو ان کو ہم اپنے اعمال میں لے آئیں، اپنے اقوال میں لے آئیں، کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے۔ یہ 6 باتیں ہیں۔ ان میں سے نمبر 1، جب ہوائیں چلیں، جب بارش سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں تو اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا جو مسلم کے اندر، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ یہ دعا آپ پڑھتے تھے، جس میں آپ اللہ سے مانگتے تھے کہ اے اللہ، میں ان ہواؤں کا خیر مانگتا ہوں، اسألک خیرہ وخیر ما فیہا، اور ان ہواؤں میں جو خیر ہے وہ خیر میں تجھ سے طلب کرتا ہوں، وخیر ما ارسلت بہ، اور جو خیر تو نے اس میں بھیجا ان ہواؤں کے ذریعے سے وہ خیر میں تجھ سے مانگتا ہوں، اور اسی طرح ان ہواؤں کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ان ہواؤں کے اندر جو شر ہے اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ان ہواؤں کے ذریعے سے جو شر تم نے بھیجا ہے اس شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ پیاری دعا ہے جو ہواؤں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے تھے۔ اور عائشہ فرماتی ہیں جب ہوائیں چلتی تھیں بارش کے نزول سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو جاتا، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بارش سے پہلے یہ ہوائیں، یہ بادل جب دیکھتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کون ضمانت دے گا اے صدیق کے بیٹی کی ان ہواؤں کے اندر خیری خیر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عاد کو جس طرح اللہ نے ان ہواؤں کے ذریعے سے، ان بارشوں کے ذریعے سے برباد کیا، کہیں وہ ہوائیں نہ آ جائیں۔ یہ اللہ کا نبی، اور ہم بڑے مزے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، بھائی ماشاءاللہ کیا موسم، کیا ٹھنڈا ہو گیا ہے، کیا اچھا ہے، کیا سہانا موسم ہے، دل چاہتا ہے کہیں پکنک کے لیے جائیں، کہیں عیش و آرام، کہیں موج مستی کریں۔ یہ ہمارا حال ہے، اور نبی علیہ السلام ان ہواؤں کو دیکھ کر، ان بادلوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے، جب تک بارش نازل نہیں ہوتی آپ پریشان رہتے، اور پھر یہ دعائیں آپ کرتے تھے۔ اور جب بارش ہونے لگے تو دعا کرنا، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ تو ایسی بارش ہمیں عطا کر جو نفع بخش ہو، جو فائدہ دینے والی بارش ہو، کیونکہ بارش سے کئی قوموں کو نقصان بھی ہوا، تو بارش وہ ہو جو فائدہ مند ہو، اللہم صیبا نافعا۔ اگر بارش نمبر 3، اگر بارش زیادہ ہونے لگے، آپ کے علاقے میں جتنی بارش ہونی چاہیے اسی زیادہ ہو رہی، جو نقصان کی طرف لے کر جا رہی ہے یہ بات، تو آپ وہاں پر یہ کہیں، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ تو اس بارش کو ہمارے اطراف میں کر دے تو ہم پر نہ کر، ہمارے اطراف میں کر دے۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں، ایک دور سے ایک بدو صحابی، ایک گاؤں والے صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، خطبہ دیتے ہوئے اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں، ادھر کھڑے ہوئے ہیں، وہ دروازے پہ کھڑے ہو کر وہیں سے پکار کر کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، بارش نہیں ہو رہی ہے، ہمارے علاقے میں قحط آ گیا ہے، جانور بھوکے مر رہے ہیں، ہم بھوکے مر رہے ہیں، اللہ کے رسول دعا کریں بارش ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اپنے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور بارش کی دعا کرتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ابھی خطبہ ختم ہو کر نماز ختم نہیں، ہم نکلنے لگے تو بارش ہونے لگی، ابر گھیر آئے اور بارش موسلادھار شروع ہو گئی، اور اتنی ہوئی کہ اگلی جمعے تک بارش ہوتی ہی رہی، اور اگلی جمعے رسول اللہ سے پھر کھڑے ہوئے خطبے کے لیے، صحابہ بھیگے ہوئے، اوپر سے پانی ٹپک رہا ہے چھتوں سے، اس طرح کانکریٹ کی چھتیں تھوڑی تھی، اس طرح کی بلڈنگیں تھوڑی تھی، کھجور کی چھتیں تھیں، مسجد ڈوبی ہوئی ہے بارش میں، رسول اللہ سے کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں۔ وہی صحابی پھر سے آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش بہت زیادہ ہو گئی، اب بارش کی وجہ سے ہم مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اللہ کے رسول بارش کو بند کرنے کی دعا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے اللہ بارش بند کر دے، کیونکہ بارش ایک مطلب بند اگر ہو گئی پھر اللہ نہ کھولے تو پھر ہوگا کیا حشر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم حوالینا، اے اللہ اس بارش تو ہمارے اطراف میں کر دے، ہم پر نہ کر، اے اللہ اس بارش کو ٹیلوں پر کر دے، کھیتوں میں کر دے، جہاں ضرورت ہے وہاں کر دے، اے اللہ تو ہم پر نہ کر، ہمارے اطراف میں کر۔ رسول اللہ اس طرح اپنی انگلی کے اشارے سے اس طرح آپ نے دائرہ کھینچا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم باہر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ مدینے کے اوپر سے آسمان چھٹ گیا ہے، اور پورے دائرے کی شکل میں، سرکل کی شکل میں یہ جو ہے بادل ہو گئے ہیں، جو مدینے کے باہر جو ہے بارش برس رہی ہے۔
یہ رسول اللہ کا معجزات تھا۔ تو یہ دعا اللہم، اگر بارش کی کثرت اگر ہو جائے تو ہم کہیں اللہم حوالینا، اے اللہ ہمارے اطراف میں کر دے، لا علینا، ہم پر نہ کر۔ اور نمبر چار نزول کے وقت میں دعا کی قبولیت ہے۔ بارش کی جب ہوتی ہے تو اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت اتر رہی ہے۔ اللہ کی رحمت کے نزول کے وقت بھی آپ بھی اللہ سے رحمت مانگیں، آپ اپنی دعائیں کریں، اللہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ محمد رسول اللہ سب کی پیاری حدیث ہے، علامہ البانی نے حسن کہا ہے اس حدیث کو، جس میں جو مسند حاکم کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ سنتانی لا يرد فیہم الدعاء، کہ دو ایسے اوقات ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ ایک وقت عند النداء، اذان جب دی جاتی ہے تو دعا کریں، دعا قبول ہوتی ہے، اور اسی طرح جب بارش ہوتی ہے تو دعا کریں، دعا قبول ہوتی ہے۔ اور نمبر 5 بادل جب گرجے۔ دیکھیں ہمارا دین کتنا پیارا ہے، دیکھیں ہر معاملے کے اندر ہماری رہنمائی ہے، ہر معاملے کے اندر دعائیں ہیں، ہر معاملے کے اندر خیر کی تعلیم ہے ہمارے دین کے اندر۔ یہ اور بات ہے کہ ہم بد نصیب ہیں، ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں۔ بادل گرج رہا ہے تو وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ اس وقت انسان پڑھے سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، وہ اللہ بڑا ہی پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، کہ یہ بادل جو گرج رہا ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، اور ملائکہ اس گرج سے جو خوف زدہ ہیں، یہ اللہ نے خود سورۃ الرعد میں بیان فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ نے فرمایا سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ پھر اس کے بعد بارش ہو گئی تو کیا کرنا ہے؟ خوش ہو کر پکنک کو نکلنا ہے؟ نہیں، وہاں نکلنا ہو تو نکلیں، الگ بات ہے، لیکن وہاں پر جو آپ اللہ کا شکر اس انداز سے ادا کرنا ہے، مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، اللہ کے فضل، اللہ کے رحمت سے ہم پر بارش نازل ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ تعریف کو پسند فرماتے ہیں اور بندے کی مغفرت بھی فرما دیتے ہیں، کہ ایک احادیث سے میں بات ثابت ہے۔ ناظرین و سامعین، ہمارا میڈیا ورک دعوت دین اور تعلیم دین کی نشر و اشاعت میں مسلسل لگا ہوا ہے، جسے کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، جس میں ریکارڈنگ، ایڈیٹنگ، اسٹوڈیو، سیلری، اخراجات شامل ہیں۔ ایسے میں ہمارے کام کو مزید احسن طریقے سے انجام دینے کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اس بندے کو تر و تازہ اور خوش و خرم رکھے جو میری باتوں کو ہو بہو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2650 پر 7۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔